السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر ایمان فاطمہ۔ چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ میں تیرے قربان، قسط نمبر 10 ایمان فاطمہ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجیے گا، اور آج کی ایپیسوڈ میں راز کھلا کہ کون سے لالا نے ساتھ دیا آلیار کا، تو کتنے لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوئی، ضرور بتائیے گا۔ وہ جو انکار کرنے والی تھی، عمار کی ناگواری دیکھ کر جلدی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ اس کا ہر بار دل چاہتا تھا کہ وہ اس بندے کے خلاف جا کر کام کرے۔ آج وہ کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، کل شام کو آپ فارغ ہیں تو ایمپوریم میں آ جائیے گا، اگر چاہیں تو پک کروا لوں گی آپ کو۔ آپ اپنا نمبر دے دیجیے، یسریٰ نے اپنے مخصوص میٹھے لہجے میں کہا۔ جی آنٹی، آپ نمبر لے لیجیے، مگر میں وہاں خود آ جاؤں گی، لیکن ڈراپ آپ کو کروانا پڑے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ شور بچے، یہ میرے موبائل میں اپنا نمبر سیو کر دیجیے۔ یسریٰ افندی نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا نمبر سیو کر کے موبائل واپس کیا اور انہیں سلام کرتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ کیا ضرورت تھی موم اس لڑکی کو اتنے بڑے شاپنگ مال میں بلانے کی؟ ایسے لوگوں کو کچھ زندگی میں ملا نہیں ہوتا تو وہاں جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ اکثر تو اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ عمار نے ناگواری سے کہا۔ او پلیز برو، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اور میں اس سے جتنی بار بھی ملا ہوں، اس کو کبھی کسی امیر زادہ سے امپریس ہوتے نہیں دیکھا۔ آلیار نے اسے ناگواری سے ٹوکا۔ تمہیں تو نہ اس ایمل میں خرابی دکھتی ہے اور نہ ہی اس بدتمیز لڑکی میں۔ عمار نے ناگواری سے کہا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میں شاید ایمل کے عشق میں اتنا اندر ہو چکا ہوں کہ ایمل سے منسلک لوگ بھی مجھے مخلص لگتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ اپنے ہم سفر سے منسلک ہر انسان آپ کو اچھا اور بہتر لگنا چاہیے۔ کمال ہے ویسے علی، تمہاری سوچ پہ مجھے آج کل بہت حیرانگی ہو رہی ہے، مگر میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب تمہارا ایمل سے دل بھر جائے گا۔ عمار نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا ایمل سے دل بھر جائے گا، مگر میں جانتے ہیں کہ کس چیز کے انتظار میں ہوں؟ آلیار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں خیز انداز میں بولا، تو وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چلیں، آپ کی نگاہوں نے سوال کیا ہی ہے تو جواب دے دیتا ہوں میں۔ دراصل میں اس چیز کے انتظار میں ہوں کہ آپ کو بھی عشق کا روگ لگے اور آپ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو تڑپیں۔ آلیار نے کہا۔ سو فنی آلیار افندی، مجھے صوفی سے محبت ہے، مگر میں اتنا پاگل نہیں ہوا کہ میں اس کے لیے روگ لے کر بیٹھ جاؤں۔ وہ میری ہر طرح سے آئیڈیل ہے۔ مہینوں بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ان دنوں میں مجھے کوئی انتظار نہیں رہتا اس ملاقات کا۔ عمار نے ناگواری سے جواب دیا تو وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ عمار دل ہی دل میں جھنجھلاتا ہوا چپ رہ گیا۔ پھر اگلے دن وہ آلیار اور یسریٰ افندی شاپنگ مال پہنچے تو امیرہ ان سے پہلے وہاں پہنچ کر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ عمار کا حلق کڑوا ہو گیا۔ پھر آلیار اور یسریٰ افندی لفٹ کی جانب بڑھ گئے تو وہ کنفیوز سی کھڑی تھی۔ محترمہ، آپ کو انویٹیشن ملے گا لفٹ میں جانے کے لیے؟ عمار جو کہ پیچھے رہ گیا تھا اسے ہنوز وہاں کھڑا دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا۔ دراصل میں کبھی لفٹ میں نہیں گئی تو مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، وہ اپنے لب کچلتے ہوئے بولی۔ پتہ تھا مجھے، اور ویسے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ آپ جیسی مڈل کلاس لڑکیوں نے اتنی ہائی کلاس شاپنگ نہیں کی۔ خیر چلو۔ عمار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لفٹ میں لے آیا۔ اس نے اندر آتے ہی اپنا ہاتھ کھینچا اور ناگواری سے اسے دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ لفٹ جیسے ہی اوپر کو اٹھی تو عمار اس کے اڑے اڑے رنگ کا حظ اٹھا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی لفٹ رکی تو وہ دروازہ کھلتے ہی جلدی سے باہر نکل کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ عمار نے ارد گرد دیکھا تو سب لوگ اسے استہزائیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا آنٹی جی، آپ نے کبھی لڑکی سانس لیتے ہوئے نہیں دیکھی؟ اس سے پہلے عمار اس کو کچھ کہتا وہ پاس کھڑی عورت سے تنک کر بولتی اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ ہاؤ ڈے یو، تمہیں میں آنٹی دکھتی ہوں؟ اس عورت نے غصے سے کہا۔ کیوں، میری مدر کی عمر کی تو ہیں۔
है ना, देखिए बाल सारे सफ़ेद हैं और रंगने से कोई नौजवान तो नहीं हो जाता ना आंटी जी। और वैसे आंटी नहीं तो बेबी बोलूँ क्या आंटी जी। आंटी जी पर वो ज़ोर देते हुए बोली, शट अप अमीरा। अम्मार ने इसका बाजू दबोचे खर्रा कर कहा, आप ना अपनी हद में रहें, और ये जो बात बे बात पे आप मुझे छुए जा रहे हैं ना, अब दोबारा छुआ ना तो मुंह तोड़ दूंगी। वो एक झटके से अपना बाजू छुड़वाते हुए गुस्से से बोली। अम्मार का चेहरा एहसास अहानत से सुर्ख पड़ गया। फिर युसरा के इशारा करने पर वो उनकी तरफ बढ़ गई और वो तिल मिला कर इसके पीछे लपका। आपकी बहू की ये सो कॉल्ड फ्रेंड जलील करवा रही है, वो युसरा के कान में बड़बड़ाया। चुप रहो अम्मार, युसरा ने उसे तंबीही निगाहों से देखते हुए कहा। ये बहुत गलत बात है मॉम, आप हमें ऐसे जलील नहीं करवा सकती यार। वो झल्ला कर बोला, अगर आपको यही करना था तो शॉपिंग में हमारे साथ ना आते। युसरा ने नागवारी से कहा तो वो लब भींच कर रह गया। फिर आलियार और अमीरा कपड़े निकाल कर युसरा को दिखा रहे थे और जो जो युसरा को पसंद आ रहे थे वो लिए जा रही थी। मॉम अब बस कर दें, अब क्या पूरा शॉपिंग मॉल ख़रीदने का इरादा है? वो उकता कर बोला, बस थोड़ा सा रह गया है, ज्वेलरी शॉप से कुछ ज्वेलरी देखनी है और जूते वगैरह देखने हैं, युसरा ने कहा। आंटी जी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होंगी, तो अगर आप माइंड ना करें तो जूते और ज्वेलरी कल देख लें आकर, अमीरा ने कहा। तो युसरा ने इस्बात में सर हिला दिया। इसकी हर बात मानती जा रही हैं और अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है आपको। अम्मार तप कर बोला, जेलिस क्यों हो रहे हैं ब्रो? आलियार ने मैंने खेज़ अंदाज में पूछा तो वो दिल ही दिल में उसको सलावातें सुनाने लगा। सॉरी, मजाक कर रहा था, वो कंधे उचका कर बोला। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे, अम्मार बेटे आप अपनी गाड़ी में अमीरा को उसके घर ड्रॉप कर दे, मैं ज़रा आलियार के साथ सन्नार के पास जा रही हूँ, युसरा ने कहा। तो वो दिल ही दिल में झंझलाता उसे लेकर बाहर निकल गया। तुम्हारा शोफर नहीं हूँ जो तुम इतने इत्मीनान से पिछली सीट पर जाकर बैठ गई हो, चुपचाप आगे आकर बैठो, अम्मार ने उसे पीछे बैठते देखकर कहा। वो झंझला कर आगे आकर बैठ गई। अम्मार ने गाड़ी स्टार्ट की, अभी थोड़ा आगे ही गए थे कि उन्हें एक जगह रश सा दिखा। क्या हुआ भाई साहब यहाँ? अम्मार ने एक शख्स से पूछा। साहब जी किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी खून बहा है, बाइक पे बहुत स्पीड में थी और कोई भी इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा रहा, उस शख्स ने कहा। अच्छा, अम्मार ने सरसरी अंदाज में कहा और गाड़ी मोड़ दी। एक मिनट, हमें मदद करनी चाहिए, हमारे पास गाड़ी है, अमीरा जल्दी से बोली। आर यू आउट ऑफ माइंड? मैं ऐसे झमेलों में नहीं पड़ सकता, हमें पुलिस को पता नहीं कितने जवाब देने पड़ेंगे, मेरी गाड़ी भी गंदी हो जाएगी, अम्मार ने नागवारी से कहा। अरे कितने खुदगर्ज इंसान हैं आप, वो किसी की बहन बेटी हो सकती है, अगर उसे कुछ हो गया तो? अमीरा ने गुस्से से कहा। तो हो जाए, और मैंने एक्सीडेंट नहीं किया जो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, अम्मार ने सर्द लहजे में कहकर गाड़ी मोड़ी तो इसने स्टीयरिंग से पकड़कर घुमा दिया। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, अम्मार चिल्लाया। आपको मदद नहीं करनी तो ना सही, मगर मैं उसे हॉस्पिटल पहुंचाऊंगी। अगर आज यूं ही किसी को बेबस छोड़ कर गई तो ज़िंदगी भर बेसुकून रहूँगी। मेरा ज़मीर आपकी तरह सोया हुआ नहीं है, वो तलख लहजे में बोली और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर गई। रुक जाओ अमीरा, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मॉम को जवाब तुम दोगी, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाने वाला था, मगर तुम खुद गाड़ी से उतरी। तुम्हें जिसकी मदद करनी करो, मैंने ठेका नहीं ले रखा, वो अम्मार फनकार कर बोला और फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी उड़ाता वहाँ से निकल आया। वो साकित और जामिद सी यकटक बाहर देख रही थी। इन चंद दिनों में वो इतना रो चुकी थी कि अब आंसू आना भी बंद हो चुके थे। मोबाइल के रिंग होने पर इसका इर्तिकाज़ टूटा तो वो चौंक कर मुड़ी और फिर मुड़कर मोबाइल के पास आई तो आलियार का नंबर देखकर इसकी सांसें अटकने लगी। वो कांपते हाथों से मोबाइल थामती कॉल अटेंड करने ही लगी थी कि कॉल कट गई और फिर साथ ही दोबारा कॉल आने लगी।
اے سویٹ ہارٹ کیسی ہو؟ اس نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف سے خوشگوار انداز میں پوچھا گیا۔ ٹھیک ہوں، وہ اپنے لب کچلتے ہوئے بولی۔ 9 دن ہیں ہماری شادی میں، 10ویں دن تم میرے کمرے میں میرے پہلو میں میری باہوں میں ہوگی۔ پتہ ہے سب سے پہلے تمہارے لبوں کا جام پیوں گا۔ دوسری طرف سے وہ اتنے بے باک لہجے میں بولا کہ وہ اس کی باتوں پہ کانوں تک سرخ ہو گئی۔ کیا ہوا بیبس، کچھ بولو گی نہیں؟ عالیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ کیا بولنا ہے؟ وہ گڑبڑا کر بولی۔ آئی لو یو ہی بول دو، وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ پڑھ لینا یار، پہلے تھوڑی سی باتیں تو کر لو مجھ سے۔ پتہ ہے ایمل، تم جس دن مجھے کہو گی کہ عالیہ افندی آئی لو یو، وہ دن میرے لیے عید سا ہوگا، کہیں خوشی سے میں مر ہی نہ جاؤں اس دن۔ دوسری طرف سے وہ جس جنونی انداز میں بولا اس کی سانسیں رک گئی۔ اگر آپ سے پیار نہ ہوا تو؟ وہ اٹک کر خوفزدہ لہجے میں پوچھنے لگی تو دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تو میرا پیار تمہارے اور میرے لیے کافی ہوگا میری جان۔ پیار میں لین دین تھوڑی ہوتا ہے، پیار میں صرف دیا جاتا ہے، ڈھیروں محبت، اور میں تمہیں دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم میری محبت پر جھنجھلا اٹھو گی۔ دوسری طرف سے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ اگر دل بھر کے آپ کا مجھ سے تو؟ مطلب اگر کوئی اور لڑکی آ گئی یا آپ میری بے اتنائی سے اکتا کر کسی اور کے پاس چلے گئے تو؟ وہ آہستہ سے بولی۔ تو جان سے مار دینا، اپنا خون معاف کرتا ہوں تم پر۔ دوسری طرف سے وہ گہرے انداز میں بولا۔ میں کسی کو نہیں مار سکتی، وہ اس کے جنون پر گھبرا کر بولی۔ اف جانم، اتنا بڑا جھوٹ! مجھ نالائق کو اپنے عشق میں مار تو چکی ہو، پورے کا پورا مر مٹا ہوں تم پہ، وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ لب پینچ کر رہ گئی۔ ایسے ایک بات کہوں، یہ جو آج گفتگو کی نا تم نے مجھ سے، ایسے ہی کرتی رہا کرو۔ بہت اچھا لگا مجھے تمہارا یوں اتنے مان سے سوال کرنا۔ خیر اب پورے حق سے بتاؤ کہ تمہارے لیے جو ڈریس لینے وہ کیسے لوں؟ کون سا کلر پسند ہے تمہیں؟ عالیہ نے کہا۔ مجھے نہیں پتا، میری شاپنگ مما کرتی تھی، آپ ان سے پوچھ لیجئے، وہ آہستہ سے بولی۔ حق ہاں میری معصوم سی بیوی، خیر اب میں خود ہی کر لوں گا شاپنگ، اور ڈونٹ وری، تمہیں بہت اچھی لگے گی میری چوائس، عالیہ نے کہا تو وہ مضطرب ہو گئی۔ سنیے۔ جی سنائیے میری جان، دوسری طرف سے ترنت جواب آیا۔ کوئی سلیو لیس اور ساڑی وغیرہ نہ لیجیے گا، مجھے ایسی ڈریس نہیں پسند، اور دوپٹہ زیادہ باریک مت لینا، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اور کوئی حکم میری جان؟ وہ دوسری طرف سے فدا ہو جانے والے انداز میں بولا۔ کچھ نہیں، میں نماز پڑھ لوں، وہ آہستہ سے بولی۔ پڑھ لو، اور دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے اور میں اپنی جانم کے قابل بن سکوں اور میری جانم کے دل میں بھی محبت ہو جائے، مسکرا کر بولا۔ اللہ حافظ، وہ آہستہ سے بولی اور موبائل سائڈ پہ رکھتی اٹھ کر وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں عجیب سا کچھ ہو رہا تھا، وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس شخص پر اعتبار کرنا چاہتی تھی مگر ایک خوف تھا جو رگ و ریشے میں سرایت کر گیا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے لگا اس کے پاس الفاظ ہی نہیں بچے، وہ ساکت سی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مغرور، بدتمیز، بدلحاظ لڑکی، پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے، وہ بڑبڑاتا ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔ اسی وقت موبائل بجنے پر اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو برو، کدھر ہیں آپ؟ دوسری طرف سے عالیہ نے چلا کر پوچھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ تو تمہیں اس بدتمیز لڑکی نے کال کر کے شکایت لگا دی ہے، وہ چٹک کر بولا۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ گاڑی موڑیں اور وہاں پہنچے جلد از جلد، عالیہ چیخ کر بولا۔ ہرگز نہیں جاؤں گا، میں نوکر نہیں ہوں اس کا کہ اس کی سنو، اسے کسی لڑکی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے اور میں اپنی گاڑی میں نہیں لے کر جانا چاہتا۔
اور نہ اس جھمیلے میں پڑنا چاہتا ہوں۔ وہ چٹک کر بولا۔ جانتے بھی ہیں کہ جس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ کون ہے؟ بیا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ عالیہ کی بات پہ اس نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگائی اور اس کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ جائیے وہاں پلیز برو، وہ بتا رہی کہ کوئی مدد نہیں کر رہا اس کی، اور ابیحا کا بہت خون بہہ گیا ہے۔ عالیہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی مگر اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہا تھا۔ اس نے کال کاٹی اور پھر جلدی سے گاڑی گھماتا اس طرف مڑا۔ جب وہاں پہنچا تو رش چھٹ چکا تھا۔ یہاں ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کدھر ہے وہ؟ اس نے متوحش انداز میں پوچھا۔ ایک لڑکی اسے رکشے میں ڈال کر اس طرف ہاسپٹل لے گئی ہے۔ اس شخص نے اشارہ کیا تو وہ بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف آیا اور آندھی طوفان کی طرح گاڑی اڑاتا ہاسپٹل تلاش کرنے لگا۔ پھر اسے ایک ہاسپٹل دکھا تو وہ گاڑی وہیں چھوڑتا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ کیا یہاں کوئی لڑکی کسی زخمی لڑکی کو لائی ہے؟ اس نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر ایمرجنسی وارڈ کا بتاتی اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو اسے امیرہ کوریڈور میں کھڑی دکھائی دی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم یہاں اس سرکاری ہاسپٹل میں کیوں لائی ہو اسے؟ وہ امیرہ کا بازو دبوچ کر چیخا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ اور کہاں لے کر جاتی اسے؟ مجھے جو ہاسپٹل دکھا لے آئی میں۔ سر پہ چوٹ آئی ہے اور یہ ہاسپٹل سرکاری ہے مگر یہاں کے ڈاکٹر وہی ہیں جن کے باہر بڑے کلینک پہ آپ جاتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہاں فری علاج ہوتا ہے اور VIP پروٹوکول نہیں ملتا، اور باہر یہی لاکھوں لیتے ہیں اور VIP پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ بھی پیسوں کی وجہ سے، اور زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بھی جواباً پھٹ پڑی۔ تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میری بہن کو ہاسپٹل لے آئی ہو، تو اسی چیز کا روب چاڑ رہی ہو مجھ پہ۔ وہ تپ کر بولا۔ دماغ خراب ہے آپ کا مسٹر عمار افندی؟ میں آپ جیسی چھوٹی اور محدود سوچ کی نہیں ہوں۔ آپ کی بہن مجھے زہر لگتی ہے مگر پھر بھی میں اسے ہاسپٹل لائی ہوں انسانیت کے ناطے۔ اس کے علاوہ میرا آپ سے کوئی مفاد نہیں ہے۔ جا رہی ہوں میں اب، آگے آپ سنبھالیے۔ وہ غصے سے بولتی اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتی مڑی۔ ہیلو مس، پلیز خون کا انتظام کیجیے، خون بہت بہہ گیا ہے پیشنٹ کا۔ وہ اس سے پہلے جاتی کہ ڈاکٹر نے کہا، یہ ان کے بھائی ہے تو ان کا میچ ہوگا۔ امیرہ نے کہا، میرا خون میچ نہیں ہے، اس کا خون A نیگیٹو ہے اور یہ بہت ریئر بلڈ گروپ ہے، تو انتظام باہر سے ہی کرنا پڑے گا۔ آپ کے بلڈ بینک میں نہیں ہے کیا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ سوری مسٹر، فی الحال نہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر، میرا A نیگیٹو ہے، اب میرا لے لیجیے، امیرہ نے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ ڈاکٹر کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد عالیہ، عاصم اور یسریٰ بھی آ گئے۔ کیسی ہے وہ عمار؟ یسریٰ نے بے چینی سے پوچھا۔ تم یہاں کیوں لائے ہو اسے؟ ڈاکٹر سے بولو کہ ہماری بچی ہمیں دے، ہم اسے کسی اچھے سے ہاسپٹل لے جائیں گے، عاصم نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں ڈیڈ، ہمیں انتظار کرنا ہوگا، ایسے نہیں لے کر جا سکتے، عمار نے جلدی سے کہا۔ افسوس ہے آپ پہ برو، آپ امیرہ کی بات مان لیتے تو شاید وہ مجبوری میں یہاں نہ لاتی۔ اگر بیا کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے اس کے، عالیہ نے غصے سے کہا تو وہ سر جھکا کر لب کچلنے لگا اور یسریٰ سر تھام کر رونے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ بچے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں، یسریٰ نے کہا۔ ایسا مت بولیے آنٹی جی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، اپنی انسانیت کا فرض ادا کیا ہے، وہ آہستہ سے بولی اور پھر کافی دیر تک یسریٰ کے پاس بیٹھی انہیں تسلی دیتی رہی۔ عالیہ، آپ امیرہ کو اس کے گھر ڈراپ کرائیں اور انہیں جوس وغیرہ پلا دیجیے گا، یسریٰ نے کہا۔ میں چھوڑ آتا ہوں، عمار نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ احسان کرنے کی، کیا پتہ پھر بیچ راستے میں اس بچی کو اتار دے، 2 بار یہ کام کر چکے ہیں آپ۔ یسریٰ کی بات پر اس پہ گھڑوں پانی گر گیا۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، میں آٹو میں چلی جاؤں گی، امیرہ نے کہا۔ نہیں بچے، 10 بج چکے ہیں، میں آپ کو اکیلے نہیں بھیج سکتی، یسریٰ نے کہا اور پھر عالیہ کے ساتھ اسے بھیجا۔ I'm sorry mom، وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ آج میں اس بچی کے سامنے شرم سے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔
کیا سوچتی ہوگی کہ کیسے خود غرض لوگ ہیں اور کیسی تربیت کی ہے آپ کی، یسریٰ نے ٹوٹے لہجے میں کہا تو وہ مزید شرم سے زمین میں گھڑ گیا۔ پلیز اس وقت آپ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، یسریٰ نے سرد لہجے میں کہا۔ عمار بوجھل دل سے اٹھ کر وہاں سے باہر آ گیا۔ دل میں شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلا سین۔ تھینکس مس امیرہ، یو آر اے نائس گرل۔ عالیہ کی بات پہ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اٹس اوکے مسٹر افندی، میں نے یہ سب اپنے ضمیر کی آواز اور انسانیت کے ناطے کیا۔ بس افسوس ہے تو آپ کے بھائی کی سوچ پر، اور شاید آپ امیر زادوں کی گٹھی میں ہی خود غرضی کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا دولت آ جانے سے انسان اونچا ہو جاتا ہے؟ جبکہ اگر خاندانی شان و شوکت کا معیار یہ دولت اور امیری ہوتی تو انبیاء کرام نے غربت کی زندگی نہ جی ہوتی۔ کئی انبیاء کرام ایسے تھے جنہوں نے بکریاں چرائی، ان میں سید الانبیاء آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، مگر یہی کام کرنے والوں کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی بہن سے جب پہلی بار گفتگو کا موقع ملا تو ان کے اس قدر ہارش اور متکبر انداز پر اس سے نفرت سی محسوس ہوئی، اور آپ کا یہ بھائی پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ وہ سر جھٹک کر بولا تو عالیہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری میری بہن اور بھائی کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، عالیہ نے کہا۔ اور جو آپ نے کیا ایک لڑکی کے ساتھ، اس پہ کب معافی مانگیں گے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ مجھے وہ کرنے پہ افسوس ہے مگر میں معافی نہیں مانگوں گا، بلکہ ایمل کو وہ مان اور محبت دوں گا کہ ان کے ہر غم کا مداوع ہوگا، عالیہ نے کہا۔ اگر آپ کی ذہنیت بدل گئی تو مطلب جیسے آپ ہیں شرابی اور لڑکیوں کو یوز کرنے والے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایمل کے ساتھ مخلص ہوں گے؟ ایمل کو تو ابھی یہ نہیں پتہ کہ آپ شراب پیتے ہیں، مگر جب پتہ چلے گا وہ مزید ڈرنے لگے گی آپ سے۔ جانتے بھی ہیں کل وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی مجھ سے کہ مجھے بچا لو یا مجھے زہر دے کر مار دو، مگر اس شخص کے سنگ نہیں جانا۔ اسے گن آتی ہے جب آپ چھوتے ہیں۔ وہ ڈر اور خوف سے آپ سے بات کر لیتی ہے، مگر وہ بعد میں اتنی ہی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ امیرہ کی بات پر اس کے دل پر جیسے بھاری بوجھ پڑ گیا۔ پلیز امیرہ، اسے میرے ماضی کے متعلق کچھ مت بتائیے گا۔ اللہ کی قسم میں نے پچھلے 10 دنوں سے شراب کو منہ بھی نہیں لگایا اور کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی۔ بلیو می، میں خود اپنی پاکیزہ سی بیوی کے قابل بننا چاہتا ہوں، مگر پلیز اسے میرا ماضی آپ مت بتائیے گا، میں وقت آنے پہ بتا دوں گا، عالیہ نے منت بھرے لہجے میں کہا تو امیرہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اگر اتنی محبت تھی اس سے تو اس کی عزت اور مان کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کیسی محبت تھی کہ اسے کڈنیپ کر کے شادی کی اور اس کی فیملی کی نگاہوں میں اسے بے مول کر دیا، امیرہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب آگے۔ میں اسے کڈنیپ کر کے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو یہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا کہ کہیں میں کچھ غلط نہ کر دوں، مگر اس کے لالا میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے اسے بچانے کے لیے کہا اور بتایا کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا وہ ایمل پر ایسے ظلم ڈھائے گا کہ وہ سہ نہیں پائے گی۔ وہ اس سے بہت بڑی عمر کا تھا اور سب سے بڑھ کر اس کے متعلق یہ افواہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا تھا، اور بھی بہت کچھ مشہور تھا۔ میں نے اسے یہ سب بچانے کے لیے کیا، کیونکہ اگر اس شخص سے شادی ہو جاتی تو ایمل کے ڈاکٹر بننے کا خواب بھی راکھ ہو جاتا۔ میں خود کو زندگی بھر معاف نہیں کر پاتا۔ عالیہ کی بات پہ وہ ساکت رہ گئی۔ کون سے لالا نے یہ سب کروایا؟ اس کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اورنگزیب لالا نے، عالیہ آہستہ سے بولا تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ او گاڈ، اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ایک طوفان برپا ہو جائے گا، اور بڑے بابا کو اگر پتہ چل گیا تو یہ سب اورنگزیب لالا نے کیا ہے تو وہ تو انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ پلیز امیرہ، یہ بات اب آپ کے اور میرے بیچ رہنا چاہیے۔ میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی تاکہ آپ میری طرف سے مطمئن ہو جاؤ کہ میں ایمل کا برا نہیں چاہتا۔ پلیز بلیو می، عالیہ نے بے بسی بھرے انداز میں کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ عالیہ نے اسے اس کے گھر ڈراپ کیا اور خود ہاسپٹل واپس آ گیا۔
مگر اس کا دل بہت بجھا بجھا سا تھا۔ ایمل کی حالت کا سن کر اس کے دل کو ٹھیس لگی تھی۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد وہ جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ شی از اوکے ناؤ۔ صبح کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، ویسے ضرورت تو نہیں کیونکہ سر سے خون بہہ گیا تھا۔ اگر نہ بہتا تو زیادہ خطرہ تھا، لیکن ہم احتیاطاً پھر بھی ٹیسٹ کروائیں گے۔ اس کے بعد چھٹی دے دی جائے گی۔ باقی آپ کو کیئر کرنی ہے ان کی، کیونکہ ویکنس کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ باقی اور کوئی خطرہ نہیں ہے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ تھینک گاڈ کہ وہ بچی ابیحا کو ٹائم پر ہاسپٹل لے کر آ گئی، ورنہ پتہ نہیں کتنا مسئلہ ہو جاتا، یسریٰ نے کہا تو اس نے ایک سرد سی نگاہ سر جھکائے کھڑے عمار پر ڈالی۔ کاش کہ آج آپ نے انسانیت کا ثبوت دیا ہوتا برو۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے تو اس سے ہماری شان میں کمی نہیں آ جائے گی، عالیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا تمہیں علی؟ یہ تم کب سے ٹپیکل مڈل کلاس سوچ رکھنے لگ گئے ہو؟ عاصم افندی نے ٹوکا۔ اگر یہ مڈل کلاس سوچ ہے تو کاش میں کسی مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوا ہوتا۔ بچپن سے یہی سنتا آ رہا ہوں، جب کسی کو نیکی کا کام کرتے دیکھتا ہوں تو آپ کے منہ سے یہی استہزائیت جملہ سنا میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کیا نیکی کرنا صرف مڈل کلاس لوگوں کا کام ہے؟ کیا ہمیں جنت پیسوں سے ملے گی اور ان کو نیکی کرنے سے؟ ہماری سوسائٹی میں اکثریت یہی سوچ رکھتی ہے۔ کیوں آخر؟ عالیہ نے تلخ لہجے میں کہا تو عاصم افندی لب بینچ کر رہ گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور جو آپ سے سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب ضرور دیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے پھر سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے، اور اس کے علاوہ کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی کیا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ آج فائنلی 10 قسطیں پوری ہو چکی ہیں اور آپ کا رسپانس ابھی بہت کم ہے اس پہ، اور جبکہ تقریباً 1200 کے قریب آپ لوگ ہیں، تو ضرور پڑھیے اور کمنٹ کیا کریں۔ اللہ حافظ۔